هذه هي الدورة الأولى المنعقدة في حرم هذه الجامعة الغرة، الجامعة العربية دار العلوم رانيمن بكاتماندو نيبال، التابعة للمعهد الإسلامي العربي لعلوم الهند. فهذه هي المناسبة لفرحتنا وسرورنا أن هناك قد زرنا شخصية عبقرية وشرف بنا بقدومها الميمون، شخصية عملاقية، الشخصية خالد الصديقي حفظه الله ورعاه، عضو برلماني لدولة نيبال، رئيس جمعية علماء نيبال. من المعلوم لديكم أن هناك طلاب من شارك في هذه الدورة الأولى. في هذه الدورة الأولى من 4 مدارس شارك هناك في هذه الدورة من 4 مدارس في الهند ونيبال، ومن 7 مديريات لدولة نيبال والهند. وهذه هي دورة هي مستمرة إلى شهر كامل إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن عقدنا هذه الدورة في حرم هذه الجامعة، وبعد ذلك سنحن نقوم بالتشاور والمشاركة فيما بين علمائنا وفيما بين كبارنا، وبعد ذلك سنحن نقوم بدورات تدريبية مثل هذه الدورة إلى يوم القيامة إن شاء الله. والشيخ نحن نتقدم بالشكر الجزيل إلى سماحة الشيخ خالد الصديقي، إنه قد شارك وإنه شرفنا بقدومه الميمون في هذه الجامعة. وبعد ذلك نحن نوجه النداء إلى نجله النبيل الأخ خيام خالد، فليتفضل مشكورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلسان عربی مبین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: احب العربیۃ لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. صدق الله ورسوله الكريم. أولا أريد أن أقول شيئا أمامكم لا يحسن بي أن أتكلم حرفا واحدا باللغة الأردية أو بأي لغة كانت، لأن هذه الحفلة حفلة اللغة العربية، لكن أخاف لأني امام الناس الذين هم احسن مني كلاما وابلغ مني بيانا، ولذا لا يحسن بي ان اتكلم واتلفظ حرفا واحدا في اللغة العربية. اس لیے میں آپ تمام حضرات سے معافی چاہتا ہوں کہ میں عربی زبان میں یہاں پر بولنے نہیں جا رہا ہوں، اردو میں بولنے جا رہا ہوں. اولا میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں. ابھی حال ہی میں چونکہ میری دلچسپی جو ہے مختلف موضوعات سے رہتی ہے، خصوصاً فقہ اور اصول فقہ سے رہتی ہے، اور اس کے اندر بھی اسلامک بینکنگ اور فائننس سے رہتی ہے. لیکن اس کے علاوہ چونکہ کہتے ہیں کہ ایک موضوع کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف موضوعات کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک درخت کی مضبوطی کے لیے اس کی شاخوں کے مضبوط ہونا بہت ہی ضروری ہے. ایسے ہی کسی ایک فن کی مضبوطی کے لیے مختلف فنون پر نظر بہت ضروری ہے. ایسے ہی اسی سفر میں میں نے سائیکلوجی کا مطالعہ کیا. سائیکلوجی کے اندر میں ہیورسٹکس کہتے ہیں، کگنیٹیو سائیکلوجی. اس کے اندر میں نے 18,000 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ایک مقالہ لکھا جس کے مختلف شاخیں ہیں، مختلف لحظات ہیں. اس میں ایک لحظہ ہے
curse of knowledge bias. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ a sort of assumption that what we know everybody knows. عربی میں کہیں گے تو کہیں گے کہ الفرض ما نعلم كل واحد يعلم. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان یہ گمان کر لیتا ہے کہ ہم جو جانتے ہیں ہر بندہ جانتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے پرے ہوا کرتی ہے. اور میں آج جو بیان کرنے جا رہا ہوں اور جو بھی کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ ہمارے اپنے بھائیوں سے کہنے جا رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ تمام حضرات ان باتوں کو جانتے ہیں. اور لیکن عربی میں ایک مقولہ ہے، اذا جب کلام کو پھیر کر بیان کرتے ہیں تو وہ بات دل میں راسخ ہو جایا کرتی ہے. میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے چونکہ ابھی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ایسی بھی کرنے جا رہا ہوں کہ امکان ہے کہ ہم میں سے بعض حضرات ان باتوں کو نہ جانیں. اور میں نے یہ بات اس لیے بھی کہی ہے کیونکہ مختلف موضوعات اور مختلف فنون کا پیچھا کرتے کرتے اب میری زبان بالکل خالص اردو نہیں رہ گئی ہے. بسا اوقات ہمارے بعض ساتھی وہ ہیں جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھائی تھوڑی اردو بھی بول لو. کبھی کچھ ساتھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی کبھی عربی بھی بول لو. مطلب یہ ہے کہ میری زبان کے اندر میں کچھ دوسری زبانوں کا دخل زیادہ ہو گیا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حتی الامکان اپنی باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. ابھی حال ہی میں دارالعلوم دیوبند کے اندر میں جب ہم لوگ وہاں موجود تھے تو وہاں سے قریب ایک متصل علاقہ دہرادون کا سفر کیا. وہاں مسجد میں پہنچے، ایک قاسمی شیخ بیٹھے تھے. انہوں نے ہم سے پوچھا کہاں سے ہو، ہم نے بتایا دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں. انہوں نے بڑا احترام کیا، اکرام کیا. پھر کچھ علمی باتیں شروع ہو گئیں. اسی دوران انہوں نے ایک شعر پڑھا. وہ شعر الحمدللہ مجھے پہلے سے یاد تھا، لیکن چونکہ کہتے ہیں کہ اپنے بڑوں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہنا چاہیے، اس لیے میں نے انجانے پن کا ایک بہانہ کیا اور حضرت سے سننے کی خواہش کی. انہوں نے شعر پڑھا کہ لیس البلیۃ فی ایامنا عجبا. عربی کا شعر ہے اور کہتے ہیں کہ علماء کی محفل میں عربی ترجمے ضرورت نہیں ہے، عربی کا اردو میں ترجمے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. لیس البلیۃ فی ایامنا عجبا بل السلامۃ فیہا اعجب العجب. لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العقل والادب. لیس الیتیم الذی قد مات والدہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. اس کا آخری مصرع جو ہے وہ سوچنے لائق ہے، سمجھنے لائق ہے. وہ کیا ہے کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کے والدین مر گئے ہوں، جس کا باپ مر گیا ہو، بلکہ یتیم وہ ہے جس کو عقل نہ آئے، جس کو زبان دانی نہ آئے، جس کو عقل نہ ہو، جسے قلم پکڑنا نہ آئے. اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کا بیان قرآن کریم میں کیا ہے. ہم وہاں آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں نکتے کی. وہ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ورلڈ وائڈ 7,000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. 7,000 سے زیادہ. سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان جو ہے وہ چائنیز ہے، لیکن پھر بھی اس کی 13 ہی اس کے الگ الگ لہجے ہیں بولنے کی. لیکن عربی ایک ایسی زبان ہے جو اتنی پھیلی ہوئی ہے، اتنی کشادہ ہے، اتنے ملکوں میں ہے اور اتنے مختلف سماج، گاؤں اور اس کے مختلف ملکوں کے لوگ بولتے ہیں کہ اس کے لہجے جو ہیں وہ 20 سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو یہ عربی کی اہمیت ہے. اسی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی میں نازل فرمایا آخری امت کے لیے. اور یہی نہیں، فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ. کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، آپ کے قلب اطہر پر اتارا ہے. اور کیسے اتارا، کس زبان میں اتارا؟ عربی زبان میں اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے. عربی میں ایک مقولہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کا بادشاہ ہے، تو اس کا کلام یقیناً تمام تر کلاموں کا بادشاہ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کی زبان کیا ہوئی؟ قرآن کریم کے اندر میں عربی زبان ہوئی.
اور اس کے مزید اضافے اور اس کی تاکید کے لیے کیا فرمایا؟ بلسان عربی مبین. تو گویا کہ عربی کی فضیلت جو ہے وہ تمام تر زبانوں پر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ احب اللغت العربیۃ لثلاث، میں عربی زبان کو 3 وجوہ کی بنیاد پر پسند کرتا ہوں. پہلی وجہ لأنی عربی، میں خود عربی ہوں. دوسری وجہ قرآن بھی عربی ہے. اور تیسری وجہ وکلام اہل الجنت عربی، کہ اہل جنت کا جو کلام ہوگا وہ بھی عربی ہی ہوگا. تو یہ 3 وجوہ ہیں جس کی بنیاد پر میں عربی کو پسند کرتا ہوں. اس حدیث کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر میں ایک جوش تھا، ایک ولولہ تھا، ایک امنگ تھی، ایک خواہش تھی، رہتی تھی ہمیشہ کہ ہمارا ہر عمل، ہر قول، ہمارا رفتار و گفتار، ہمارا انداز، ہمارا طرز کلام، ہمارا سخن، ہماری زبان، ہمارا قلم، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تمام تر چیزیں ہماری ایسی ہی ہو جائیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. ان کی خواہش دل میں جلتی رہتی تھی، ان کا سینہ ہمیشہ جلتا رہتا تھا کہ حضور کیا کرتے ہیں ہم بھی ویسے ہی کریں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک صحابی تھے، انہوں نے ان کے چونکہ وہ صحابی تھے اور وہ حبشی تھے تو ان کے بال چھوٹے چھوٹے گھنگریالے تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے وہ بڑے بڑے تھے اور آپ کی مانگ بھی پھٹ جایا کرتی تھی بیچ سے. اب ان کی خواہش ہوئی کہ ہر عمل کے اندر میں حضور کی مشابہت کر لی، لیکن اس عمل میں کیسے مشابہت کریں؟ تو انہوں نے ایک سامان لیا، ایک لوہا لیا، اسے تپایا، گرم کیا اور اسے کیا کیا؟ اپنے مانگ پر ڈال لیا، اپنے مانگ کو جلا لیا، بے ہوش ہو گئے، جہاں جا کنی کا عالم ہو گیا. یہ ان کا جنون تھا. جب ان کو ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا آپ نے ایک کیسی حرکت کی ہے، اپنے جان لینے کے در پہ ہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بال تھا آپ کی مانگ بیچ سے پھٹ جایا کرتی تھی، بس اسی مشابہت کے لیے میں نے یہاں پر ایک سلاخ اپنے مانگ پر ڈال لیا. ایک مثال اس کی وہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں تھے